بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک آدمی نے اپنی پوری زندگی میں ایک بھی نماز نہیں پڑھی۔ ایسے ہی سچے قصوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور واقعہ مکمل سنیں۔ نماز نہ پڑھنے والا بھی جنت میں۔ دوستوں، جنگ خیبر اسلام کی مشہور جنگ میں سے ایک جنگ ہے۔ جنگ مدینے کے آس پاس رہنے والے یہودیوں کے ساتھ لڑی گئی تھی۔ اس جنگ میں مسلمانوں نے یہودیوں کی بستی سے تھوڑا ہٹ کر اپنا پڑاؤ ڈالا تھا۔ وہاں پر ایک غریب چرواہا کسی یہودی سردار کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ جب اس چرواہے نے دیکھا کہ مسلمانوں کے نبی یہاں اپنے لشکر کے ساتھ موجود ہیں تو اس کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کی خواہش پیدا ہوئی۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ آخرکار مسلمان کیسے ہوتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کیا کھاتے ہیں اور کیا پیتے ہیں، کیسے عبادت کرتے ہیں۔ اسی لیے وہ چرواہا بکریوں کو چراتا ہوا مسلمانوں کے لشکر کے پاس پہنچ گیا۔ جب وہ مسلمانوں کے لشکر میں پہنچا تو اس نے صحابہ اکرام سے پوچھا کہ آخر تمہارے سردار کون ہیں اور اس وقت کہاں ہیں؟ تو مسلمانوں نے اس چرواہے کو بتایا کہ ہمارے سردار حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور پھر صحابہ اکرام نے ایک خیمے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، تم وہاں چلے جاؤ، ہمارے سردار اسی خیمے میں موجود ہیں۔ جب خیمے کی طرف دیکھا تو بہت حیران ہوا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خیمہ بھی سادہ سا تھا۔ چرواہے نے سوچا کہ یہ لوگ مجھ سے جھوٹ بول رہے ہیں۔ اس کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ آخر اتنے بڑے سردار اس معمولی سے خیمے میں کیسے رہ سکتے ہیں۔ وہ تو بڑی شان اور شوکت اور ٹھاٹ باٹ سے رہتے ہوں گے۔ لیکن جب وہ خیمے کے پاس گیا تو اسے نے دیکھا کہ وہ خیمہ کھجور کے پتوں سے تیار کیا گیا تھا۔ پھر وہ چرواہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے خیمے کے اندر داخل ہو گیا۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے مسلمانوں کے سردار، آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت دیتا ہوں، اس کے سوا معبود نہیں۔ چرواہا نے کہا کہ سردار، اگر میں اسلام قبول کر لوں تو میرا مقام اور حیثیت کیا ہوگی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام قبول کر کے تم ہمارے بھائی بن جاؤ گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن کر وہ چرواہا بہت حیران ہوا، کیونکہ اس وقت دوسری قوموں میں غریب لوگوں کی کوئی عزت نہیں ہوا کرتی تھی۔ اس نے دن بھر جانوروں کی طرح کام لیا جاتا اور شام کو بہت تھوڑا سا کھانا دے کر انہیں جنگل میں سونے پر مجبور کیا جاتا۔ اسی لیے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چرواہا سے کہا کہ اسلام قبول کر کے تم ہمارے بھائی بن جاؤ گے، وہ چرواہا بہت حیران ہوا کہ آخر اتنے بڑے سردار کا میں ایک غریب چرواہا بھائی کیسے بن سکتا ہوں؟ تو وہ چرواہا کہنے لگا، آپ مجھ سے سچ کہہ رہے ہیں، میں تو ایک غریب اور کالے رنگ کا آدمی ہوں۔ آپ اتنے بڑے سردار ہیں تو آپ میرے جیسے غریب انسان کو بھائی کیسے بنائیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، ایسا ہی ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن کر اس چرواہے نے فوراً کلمہ پڑھ لیا۔ مسلمان ہونے کے بعد اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایسے وقت میں ایمان لائے ہو، نہ ابھی نماز کا وقت ہے اور میں تم کو نماز کا حکم دوں، اور نہ ہی رمضان کا مہینہ ہے جو میں تم کو روزے رکھنے کو کہوں، بلکہ اس موقع پر تو صرف جہاد کے لیے تیاری ہو رہی ہے، اسی لیے تم بھی جہاد میں شامل ہو کر مسلمانوں کا ساتھ دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر وہ چرواہا مسلمانوں کے ساتھ جہاد میں شامل ہو گیا۔ اس چرواہے نے صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا، اللہ کے رسول، کیا آپ اس بات کی ضمانت دیتے ہیں کہ اگر میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہو گیا تو اللہ تعالیٰ میرے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، میں اس بات کی ضمانت لیتا ہوں کہ اگر تم دین اسلام کے خاطر جہاد کرتے ہوئے شہید ہو گئے تو اللہ تعالیٰ آپ کو جنت ضرور اعلیٰ مقام عطا فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کالے رنگ کو سفید رنگ میں بدل دے گا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے کہا کہ پہلے تم ایک کام کرو، جس یہودی کی بکریاں لے کر چرانے آئے ہو، جاؤ اور اس
یہودی کی بکریاں واپس کر کے آؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چرواہے کو بکریاں واپس کرنے کے لیے اس لیے حکم دیا کیونکہ وہ چرواہا معاوضے کے طور پر ایک یہودی سے بکریاں چلانے کے لیے لایا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر وہ مسلمان ہو گیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا کہ پہلے اس مسلمان چرواہے سے کہا کہ جاؤ اور اس یہودی کی بکریاں واپس کر کے آؤ، چنانچہ وہ مسلمان چرواہا جلدی سے اس یہودی کو اس کی بکریاں واپس کر کے آ گیا اور پھر جہاد میں شامل ہو کر شہید ہو گیا۔ جنگ ختم ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو ایک جگہ جمع ہوتے دیکھا تو اس کی وجہ معلوم کی تو صحابہ اکرام نے عرض کی کہ اللہ کے رسول، اس جنگ میں ہم مسلمانوں کی طرف سے ایک انسان بھی شہید ہوا ہے جسے ہم میں سے کوئی نہیں جانتا۔ جب صحابہ اکرام کے بتانے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چرواہے کی لاش کو جا کر دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو بتایا کہ تم صحیح کہتے ہو کہ اس شخص کو تم میں سے کوئی نہیں جانتا، لیکن میں اسے جانتا ہوں۔ یہ وہ اللہ کا نیک بندہ ہے جس نے اپنی زندگی میں نہ تو کوئی نماز پڑھی اور نہ ہی کوئی روزہ رکھا، لیکن اس کی ضمانت میں خود لیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اس پر دوزخ حرام ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ فرشتے اسے غسل دے رہے ہیں۔ دوستوں، آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس چرواہے کو تھوڑے سے وقت میں جہنم والی زندگی سے نکال کر جنت والی زندگی میں شامل کر دیا۔ نہ اس نے اپنی زندگی میں ایک نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ کبھی زکوٰۃ دی اور نہ ہی کبھی کعبے کا طواف کیا، لیکن پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بندہ جنت میں جائے گا کیونکہ اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے شہید ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تمام عمل کا دار و مدار اس کے خاتمے پر ہوتا ہے۔ اگر خاتمے کے وقت نیت اچھی ہوئی تو جنت ملے گی، اگر نیت بری ہوئی تو جہنم ملے گی۔ ہمیں حدیث و قرآن میں بہت سی ایسی مثالیں مل جاتی ہیں۔ کئی لوگ ساری زندگی اللہ سے نافرمان رہے لیکن موت کے وقت کچھ وقت پہلے ایمان قبول کر کے جنت میں جانے کے حقدار بنے، اور بہت سے لوگ ساری زندگی اللہ کی عبادت کرتے رہے لیکن موت کے وقت نافرمان بن گئے۔ اسی لیے ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ ہمارا خاتمہ ایمان کے ساتھ ہو۔ پیارے دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں ایک نئے واقعے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔